آج تک مذہبی نہ سیاسی کسی کے پاس مستقبل کا خاکہ نہیں ہے، مستقبل کا خواب نہیں ہے، مستقبل کا نقشہ نہیں ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہے کہ تمام نوجوان نسلیں کسی بھی علاقے کی ہوں، کسی مسلک کی ہوں، کسی تہذیب اور کلچر کی ہوں، وہ اپنے اپنے علاقوں کے حکمران طبقوں کو چھوڑ کر ان سے باغی ہو رہی ہیں۔ بلوچستان کی نئی نسل اپنے سرداروں سے باغی ہو چکی ہے، قبائلی علاقے کے لوگ اپنے قبائلی سرداروں سے باغی ہو چکے ہیں۔ ناجی صاحب یہ تو مجھے ذرا سا عرض کرنے دیجیے کہ مشرقی بلوچستان میں قومیت کے نام پہ ہو رہا ہے، وہاں پر اسلام کے نام پہ ہو رہا ہے، لیکن یہ باغی دونوں اپنے نظام کے ہیں، اور اگر ان کو قیادت اور مستقبل کا کوئی رہنما اصول اور مستقبل کا کوئی نقشہ ایسا نہ ملا جس پر یہ چل سکیں اور جس پر یہ آگے بڑھ سکیں، تو پھر یہ تخریب کا عمل ہوگا، اور تخریب کے عمل میں سے ہی آگے کوئی نظام نکلے گا۔ وہی تو آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں وہ کم سے کم کیا چیزیں جن کی طرف فوری توجہ کرنی چاہیے اور قومی سطح پر کرنی چاہیے؟ نہیں جی، یہ اب میرا خیال ہے کہ وقت نہیں رہ گیا، اب عوام خود آگے بڑھیں گے، تاریخ خود آگے بڑھے گی، اور عوامی جو عمل ہے اس کی لہریں اپنے طریقوں سے اٹھیں گی، ان کے لیے کوئی راستہ متعین ہم نہیں کر پائیں گے۔ ناجی صاحب اسی کے ساتھ میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ہمارے ساتھ رہے۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے یاد فرمائے، تھینک یو۔ ڈاکٹر مغیث صاحب، ناجی صاحب نے میری توقع کے خلاف کچھ تھوڑی مایوسی کی بات کی۔ آپ ایک استاذ ہیں، آپ اس سوسائٹی کی ایک جامعہ کے اندر طالب علموں سے آپ کا رابطہ رہتا ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ مایوسی کے بہت سارے عوامل ہیں، لیکن وہ کیا چیزیں ہو سکتی ہیں جن کو ہم فوری طور پر فوکس کریں؟ مطلب بطور اساتذہ کے اگر آپ بتانا چاہیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے، سیاسی جماعتوں کے لیڈروں کو کیا کرنا چاہیے، حکمرانوں کو کیا کرنا چاہیے، دینی علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی، میں نے بتایا نا کہ سوال تو بڑا مختصر ہے، جس کا جواب بڑا طولانی ہے، لیکن ون لائنر یہ ہے کہ ہم سب کو مل کر پہلا کام یہ ہے کہ ہمیں مایوسی نہیں پھیلانی چاہیے۔ ہم مایوسی بھی پھیلانے میں، اگر مایوسی دور نہیں کر رہے تو مایوسی کو بڑھانے میں ہم معاونت تو نہ کریں۔ نمبر 1 یہ بڑی بنیادی چیز ہے۔ اگر ہماری ٹانگیں مورال کو نیچے نہ جانا، جی بالکل، پہلی بات تو یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خاص طور پر نوجوان نسل کے سامنے جب ہم مایوسی کی باتیں کرتے ہیں تو ہم ان کے غموں میں اور دکھوں میں اور اضافہ کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ تیسری بات جو ہے میں عرض کروں کہ میں مثال دیتا ہوں، میں مخالف نہیں ہوں، میں علاقائی ثقافتوں کا بڑا احترام کرتا ہوں، اس کو پاکستان کا حسن سمجھتا ہوں، یہ پھول ہیں ہمارے، لیکن ہماری علاقائی ثقافتوں کو قومی ثقافت اگر کوئی ہے جو ہم نہیں بنا سکے، یعنی 60 برس سے زیادہ گزر گئے، ہم نے کبھی قومی ثقافت نام کی چیز ڈیفائن نہیں کی، ہم کبھی قومی ثقافت کو اون نہیں کر سکے، ہم اپنی قومی زبان کو اون نہیں کر سکے، اس پر ہمیں سینس آف پرائیڈ نہیں ہے۔ لیکن علاقائی ثقافتوں کے دن بھی منائے جاتے ہیں، اس کے لیے میڈیا میراتھن پروگرام بھی کرتا ہے 24 گھنٹے تک، بڑی اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ ساری علاقائی ثقافتوں کا اتنا ہی حق ہونا چاہیے میڈیا پر پروموشن کے لیے، اور آن ٹاپ آف اٹ قومی ثقافت کا کتنا حق ہے، یہ ہم پر قرض ہے، اس سے بڑی عصبیت ہے میڈیا پر اور دانشوروں پر یہ قرض ہے کہ پاکستان کی ثقافت کو بلند رکھیں۔ اسی کے نیچے یہ چھوٹی چھوٹی ثقافتیں پلیں گی تو یہ ملک جو ہے نیشنل انٹیگریشن جس کی طرف ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا، جس کی طرف نوجوانوں کو لانے کی ضرورت ہے، اور ایکسچینج پروگرام نوجوانوں کے سندھی بلوچی طلبہ کے لیے خصوصی ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ میں اوپن رکھا ہے، ہم نے بلوچستان کے طالب علموں کے لیے کھلا رکھا ہے، کوئی کوٹہ نہیں، جتنے طالب علم آنا چاہیں پی ایچ ڈی کرنے کے لیے، ایم فل کرنے کے لیے، وی آر ویری جنرس ٹوورڈ بلوچی اسٹوڈنٹ۔ ہم نے بلوچی زبان جو ہے اپنے ڈپارٹمنٹ میں آفر کی ہے میس کمیونیکیشن کے اندر، کہ پشتو سندھی بلوچی یہ آپشنل لینگویج ہم نے جرنلزم کے سبجیکٹ کے اندر رکھی ہیں کہ ایک زبان آپ کو سیکھنی پڑے گی۔ یہ ہم کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں نیشنل انٹیگریشن اپنے قد کے مطابق، اپنی جگہ پر ہم اپنا رول پلے کریں اور مین اسٹریم میں آ جائیں۔ سارا پاکستان نہ میں ٹھیک کر سکتا ہوں نہ آپ ٹھیک کر سکتے۔ ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، آخر میں آپ سے یہ بات کہ کیا واقعی ایسی مایوس کن صورتحال ہے کہ آپ؟ نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ مایوس کن صورتحالات ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان اب بھی جتنا گیا گزرا بھی ہے، ہم پھر بھی دنیا اسلام کے باقی ممالک سے بہت بہتر ہیں۔ آئی کین ایشور یو۔ دیکھیے باقی دنیا اسلام ہے، یہاں اس وقت بادشاہتیں ہیں اور یہاں وہاں پر آمریتیں ہیں، اور وہاں پہ کہیں بھی جمہوریت نہیں سوائے غالباً ترکی کے، اور باقی جو ممالک ہیں ان سے۔ میں ایک دفعہ دبئی میں تھا تو میں نے ان کو کہا، میں نے کہا کیا آپ دبئی میں ایسی تحریک چلا سکتے ہیں جسٹس کی انڈیپینڈنس کے لیے جیسے ہم نے پاکستان میں چلائی اور جوڈیشری کو انڈیپینڈنس لے کے دی؟ وہ کہیں گے نہیں، ہم تو یہاں نہیں ایسی تحریک کوئی چلا سکتے۔ تو میں کہتا ہوں کہ یہاں کے دیکھیے، اب یہاں اس وقت سیلاب آیا ہے، لوگوں نے کس طرح مدد کی ہے۔ اس سے پہلے جو زلزلہ آیا تھا آزاد کشمیر ان علاقوں میں، تو پوری قوم اکٹھی ہو گئی، ساری قوم اکٹھی ہو جاتی ہے، جب افتاد آتی ہے تو اکٹھے ہو جاتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔
لیکن اس کی بنیاد پر ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ مایوس ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، صرف سوچ کی ضرورت ہے، اور سوچ بھی ریڈیکل ہونی چاہیے، انوویٹو ہونی چاہیے، اوریجنل ہونی چاہیے۔ جس طرح ڈاکٹر بقی صاحب نے کہا ہے کہ ہمیں اس وقت ضرورت جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح کی چینج کی ہے۔ آپ اس کو خواہ انقلاب نہ کہیں، کیونکہ انقلاب اٹس ساؤنڈز ویری وائلنٹ، لیکن چینج جو ہے اس کی خواہش تو ہر ایک کے سے دل نکلے، اصل بات یہ ہے۔ ہاں، اس جمود سے نکلا جائے، اور نکل سکتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ نہیں نکل سکتے۔ اور نوجوان جو ہمارے ہیں وہ تو بڑے پر امید ہیں، میں تو کسی کو مایوس نہیں دیکھتا، اور میں جن سے بھی ملتا ہوں، جن سے بھی بات چیت ہوتی ہے، ان کو یہی بنانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم پھر بھی گئے گزرے ہی صحیح، لیکن پھر بھی بہت بہتر ہیں دیگر ممالک، کئی دیگر ممالک سے۔ صحیح۔ خواتین و حضرات، یہ پروگرام کا وقت اب ختم ہو رہا ہے۔ یہ ایک ادنا سی کوشش تھی اس بارے میں جاننے کی کہ سقوط مشرقی پاکستان کا پس منظر کیا تھا، اور ہمارے آج کے حالات میں ہم اسے کیسے دیکھتے ہیں، اور یہ بات کہ ہم اس وقت کیا بہتری کر سکتے ہیں۔ کچھ خیال یہ ہوا کہ شاید ہماری سوسائٹی میں مائنسز بہت جمع ہو گئے ہیں، تو ہمارے دونوں معزز مہمانوں یہاں اسٹوڈیوز میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمیں تقویت دلائی ہے کہ ایسی بات نہیں ہے، اس قوم میں بہت پلسز ہیں، اس میں بہت جان ہے، اور اگر کچھ قیادت کا فقدان ہم دیکھتے ہیں تو اس کو ہر وقت کوسنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ ہم اپنی سطح پر انڈیویجولی جو کچھ کر سکتے ہیں تو اپنی شمع جلانے کی ہم کوشش کریں، تو اس میں تبدیلی آ سکتی ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں، اپنے مہمانوں کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب، مغیث الدین شیخ صاحب اور نذیر ناجی صاحب۔ خدا حافظ۔